بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ القاریعہ۔ یہ 30ویں پارے کے اندر یہ سورہ مبارکہ آتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، ہم اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی سیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریعۃ ما القاریعہ وما أدراك ما القارعة۔ جی اس کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے القارعۃ، قاف اس کے اندر موٹا پڑا جاتا ہے، اور یہاں اگر آپ وقف کر دیں گے تو گول تا جو آخر میں ہے وہ ہا کے ساتھ تبدیل ہو جائے گی۔ کیسے؟ القارعۃ، وقف کریں گے تو القارعہ، القاریعہ۔ بہتر یہ ہے کہ ہاں وقف نہ کریں بلکہ آپ ملا کر پڑھیں نیکسٹ آیت کے ساتھ۔ القاریعۃ ما القاریعہ، اور آیت نمبر 3 وما ادراک ما القاریعہ۔ وما، یہاں جو مد ہے اسے کہا جاتا ہے مد جائز، چھوٹی مد۔ اد دال قلقلہ ہے، را موٹا رکھیے گا کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور اس را کو کیا ہوگا، جب را کے اوپر کی حرکت ہوتی ہے تو را موٹی پڑی جاتی ہے۔ ادراک، ادراک ما القاریعہ۔ یہاں بھی آخر میں وقف کیجیے گا، اور رموز اوقاف میں سے یہاں بھی طا ہے۔ پھر سنیں گے اس آیت کو، وما ادراک ما القاریعہ۔ آیت نمبر 4 یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ جی یہاں یوم واولین ہے، اسے یوم نہیں کرنا آپ نے، یوم، یوم آگے، یکون الناس نون مشدد پہ غنہ ہے، کالفرا میں فا باریک ہے لیکن را اور الف دونوں موٹے پڑے جائیں گے۔ کالفراش کالفراش المبثوث۔ آخر میں ثا ہے، ثا کو کلکلہ نہ کیجیے گا، یعنی ایسا نہ پڑے گا کالفراش المبثوث، یہ غلط ہے۔ آخر میں آپ کی آواز جو ہے وہ کیا ہو جائے، رک جائے، کالفراش المبثوث۔ ہاں لیکن آخر میں جو صفت ہے ہمس کی وہ موجود رہے گی، اس کا آپ خیال رکھیے گا۔ آیت نمبر 5 دیکھیے گا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اب اس آیت کے اندر جو ایک لفظ ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے، اس پہ عام طور پہ لوگ غلطی کرتے ہیں، کَالْعِهْنِ کو کَالْإِهْنِ پڑھ دیتے ہیں، عین کی جگہ پہ حمزہ، یہ درست نہیں ہے۔ کَالْعِهْنِ المنفوش، یہاں نون ساکنی بس فا ہے تو یہاں بھی اخفا کیجیے گا، کَالْعِهْنِ المنفوش۔ آخر میں شین ہے تو شین کے اندر صفت کون سی ہوتی ہے، تفشی، یعنی آواز پھیل جاتی ہے۔ آیت نمبر 6 دیکھیے گا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ۔ فَأَمَّا، یہاں میم مشدد ہے، یہاں غنہ ہے، مَنْ ثَقُلَتْ نون ساکن کے بعد ثا ہے تو یہاں اخفا کریں گے، موازینہ، لیکن وقف کریں گے تو موازینہ ایسے کر دیں گے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ جی یہاں پہ عیشۃ راضیہ، عیشۃ پہ کیا ہو رہا ہے جی، ادغام ہو رہا ہے بغیر غنے کے، یہاں نون کی آواز نہیں آئے گی، عیشۃ راضیہ ایسے۔ جی اس کے بعد آیت نمبر 8 دیکھیے گا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ۔ وَأَمَّا، یہاں بھی مشدد پہ غنہ ہے، من خفت پہ نون ساکن کے بعد خا ہے تو یہاں اظہار حلقی، موازینہ وقف کریں گے تو موازینہ ایسے ہو جائے گا۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ فَأُمُّ، یہاں بھی مشدد پہ غنہ ہے، آخر میں اس کا بھی گولتا ہا سے چینج ہو جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، یہاں بھی چھوٹی مد ہے، مد منفصل،
نار حامیہ، نار حامیہ، یہاں پہ کیا ہے جی؟ یہاں بھی اظہار ہے کیونکہ تنوین کے بعد ہا ہے۔ اب اس کا ترجمہ آپ سماعت کر لیجیے گا۔ القارعۃ ملقارعہ، القارعہ کھڑکھڑانے والی، ملقارعہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی، وما ادراک ملقارعہ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے، وہ واقعہ کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یوم یکون جس دن ہوگے، الناس لوگ، کالفراشی پروانوں کی طرح، المبثوث بکھرے ہوئے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، وتکون اور ہوں گے پہاڑ، الجبال پہاڑ، کالعہن جیسے روئی ہوتی ہے، روئی کی مانند، منفوش جیسے دھنکی ہوئی رنگین روئی کی مانند۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فَأَمَّا پس جو، من جو، ثقلت بھاری ہوئے، موازینہ اس کے وزن، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فَهُوَ سو وہ، فی میں، عیشتٍ عیش و آرام، راضیۃ پسندیدہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، وَأَمَّا مَنْ اور جس کے خفت ہلکے ہوئے، موازینہ ان کے وزن، تو وہ کہاں ہوگے جی؟ فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہاویہ، ایک گہرا گڑھا جو ہے وہ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ جی، اس سورہ مبارکہ کے اندر تھوڑا احوال قیامت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس دن ہم سب کی کیا ہے، ہمارے ساتھ خیر والا اور بھلائی والا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں جو ہے وہ جنت کا فیصلہ فرما دیں۔ آپ بھی دعا میں یاد رکھیے گا جی، اور ہمیشہ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔